الحمدللہ خود ان مولویوں میں سے ہوں جو اپنا خمس نکالتا ہوں، خاندانی زمیندار ہیں، خاندانی عزادار ہیں۔ ہر ایک کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھو، کام کرنے دو پاکستان کے اندر، تہمتیں نہیں لگاؤ، الزام نہیں لگاؤ۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے بڑی کرسی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کے بازو پر یا علی مدد باندھا تھا تو کسی لالچ میں نہیں باندھا۔ میں نے اپنی قوم کے 18 مسئلے ان کے سامنے رکھے ہیں، اپنی قوم کے 18 مسئلے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے ہمارے یہ مسئلے حل نہیں کیے تو پاکستان تو زندہ باد ہے، آئندہ بھی الیکشن آنے والا ہے۔ ہم اپنی نگاہیں پھیر سکتے ہیں، ہم اپنا رخ موڑ سکتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ پورے پاکستان میں شیعوں کے ووٹوں کی قدر بڑھائی ہے۔ 3 دن پہلے جب ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تو بڑی بڑی زبانیں چلنے لگیں۔ میں نے کہا 3 دن صبر کر لو، اگر میری بات سچی نکلی پھر مجھے کیا بولو گے۔ اور ہم نے ان 18 مسئلوں میں جو مسئلہ رکھا، جو مسئلے رکھے، ان میں سب سے پہلا مسئلہ زائرین کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہم نے زائرین کا رکھا ہے، اور زائرین کے مسئلے پر کمیٹی بن چکی ہے۔ مولانا مظہر علوی صاحب کو ہم نے نام دیا ہے کہ اس کمیٹی میں انہیں رکھا جائے۔ مولانا مظہر علوی وزیر داخلہ کے ساتھ بارڈر تک ہیلی کاپٹر میں گئے، وہاں کے حالات دیکھ کر آئے۔ 30 سے زیادہ واش روم بنائے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے، حکومت کے پیسوں سے نہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم ہمیں ڈونیشن دی ہے آپ لوگوں نے دی ہے۔ وہاں پر 30 سے زیادہ واش روم بن رہے ہیں، شیڈ بنایا جا رہا ہے جو آپ کے پیسے سے بن رہا ہے۔ میں آپ کو ذرا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ذرا معلومات کو۔ اب تک جو زائرین کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا یا نئی مسائل تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے بلوچستان کا مسئلہ بنایا گیا تھا، یعنی بلوچستان صوبے کا مسئلہ ہے، بارڈر بلوچستان میں ہے، کوئٹہ کے ذریعے سے ہم بلوچستان جاتے ہیں، بارڈر جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں۔ وہاں ہر 10 گاڑیوں پر ایک جیمر گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، 10 بسوں پر ان کے پاس، اور ایک جیمر جو گاڑی ہے وہ مثلاً 5 کروڑ روپے کی ہے۔ ان کے پاس اتنی گاڑیاں نہیں ہیں کہ وہ 400 بسوں کا قافلہ لے کے چلیں، لہٰذا انہیں کبھی 50 بسیں کبھی 40 بسیں گزارنی ہوتی ہیں۔ پھر وہ جب گاڑیاں دوبارہ آئیں گی، یہ الجھنیں تھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ بلوچستان گزشتہ 5 سال سے وفاقی حکومت جو گزشتہ حکومت تھی اس سے کہتا آ رہا تھا کہ ہمیں وفاق مدد کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، مالی تعاون کرے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ میں آپ کو پھر واضح کروں کہ میں موجودہ سابقہ آئندہ کسی حکومت کا کوئی کارندہ اور نمائندہ نہیں ہوں۔ ہم نے اپنے قوم کے وقار اور دفاع کی خاطر کسی کو دعا دی ہے اور دعا کا اثر ہوا ہے۔ اگر ہمارے وہ مطالبات، ہمارے وہ مسائل حل نہیں کیے گئے، حق بنتا ہے جعفر طاہر کی مجلس مرکزی مجلس ہے، اگر وہ ہمارے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو احتجاج اپنی جگہ باقی ہے۔ جو کام ہم مدتوں سے کرتے آ رہے ہیں پھر دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا بات ہے، اور فرمائیں گے۔ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وفاق نے بلوچستان حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ کاؤنٹرز، یعنی آپ نے غور کیا، یہ جو عاشورہ کے زائرین گئے ہیں، ایک مدت کے بعد پرسکون عاشورہ کے زائرین کا گزر ہوا ہے۔ ایک مدت کے بعد عاشورہ کے زائرین کا پرسکون گزر ہوا ہے، اور اب چہلم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ واش رومز جو بنوا رہے ہیں، شیڈ جو بنوا رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جو انتظام ہو رہا ہے وہ آپ کے پیسوں سے ہو رہا ہے، وہ آپ کے پیسوں سے ہو رہا ہے، وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے نہیں ہو رہا۔ لیکن میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ جو تہمت جن کے لبوں پہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ پیسہ جو امانتیں ہوتی ہیں آپ نے تو دی نہیں، جو آپ کو حساب پتہ چلتا، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو اعتراض کرتے ہیں، جنہوں نے دیے انہیں پتہ ہے کہ کہاں لگ رہا ہے۔ تو 18 مطالبات ہم نے رکھے ہیں، اور 18 مطالبات میں ایک زائرین کا مسئلہ، ایک مسنگ پرسنز کا مسئلہ، 8 سرکاری ادارے ہیں جن میں ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟
سنا دوں 2-4 باتیں؟ 8 ایسے سرکاری ریاستی ادارے ہیں کہ جن میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. وزارت مذہبی امور میں ہماری کرسی نہیں ہے، وزارت اوقاف میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، شریعت کورٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. توجہ ہے جی. اوقاف میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، زکوٰۃ و عشر اور بیت المال میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، وفاقی تعلیمی بورڈ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. نصاب تعلیم بنایا جا رہا ہوتا ہے، شیعوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. جو بچہ مولا کو چوتھا خلیفہ نہیں، پہلا خلیفہ اور پہلا امام اور بلا فضل خلیفہ مانتا ہے، وہ اپنے اسکول میں جا کر کیوں یہ پڑھے؟ گھر میں اسے کچھ پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں جا کے کچھ پڑھایا جاتا ہے. ہمارا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا، وہ ہمارا اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. مجھے معاف کریں، آج میرا بیان ذرا طویل ہو گیا. کہاں کہاں ہماری نمائندگی نہیں ہے؟ 8 قومی سرکاری اور ریاستی ادارے ہیں جہاں ہماری نمائندگی نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ ذہن میں رہے کہ پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہر ایک کو ایک اینک سے نہیں دیکھا کریں. میں نے ان سے بھی کہا تھا، آپ سے بھی تکرار کر رہا ہوں، میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس سے اچھی کرسی نہیں ہے. میں امام حسین کے ممبر پہ بیٹھتا ہوں، مجھے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ دن ہماری زندگی میں نہ آئے، اس سے پہلے موت آ جائے جس دن ہم اپنے مطلب کے لیے کسی سے مل رہے ہوں. دعا کریں کہ اللہ توانائی دے ہم آپ کے مطلب کے لیے لوگوں سے ملیں، قوم کے وقار کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے ملیں. اور کیا ہی بہتر ہو جائے کہ حکمران آپ کے گھر چل کر آئے، آپ کو درباروں میں جانا نہ پڑے. محنت کریں. اور اس طرح کے غور فرما رہے ہیں. میں ترک کر رہا ہوں اپنے بیان کو کہ اور ہمارے وہ 18 مسائل میں اور کیا کیا مسائل ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، یہ باقاعدہ گفتگو میں بھی آ چکی ہیں، تحریر میں بھی ہونے جا رہی ہیں. اور ایک اہم بات وہ ضرور سن لیجئے، پاکستان کی عدالتیں شیعوں کا فیصلہ فقہ جعفریہ کے مطابق نہیں کرتی ہیں. کتنا بڑا ایشو ہے یہ، کتنا بڑا ایشو ہے یہ. یعنی دونوں طرف کے لوگ شیعہ ہوتے ہیں اور فیصلہ غیر شیعہ فقہ کے مطابق سنایا جاتا ہے. آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ پرسنل لا کے مطابق ہر ایک شخص کو اپنی فقہ پہ عمل کرنے کا اس ملک میں حق ہوگا. تو ہمارے یہاں تو خلا کے فیصلے، طلاق کے فیصلے، میراث کے فیصلے، تنازعات کے فیصلے، جائیدادوں کے فیصلے ہمارے ہاں تو ہماری فقہ کے مطابق نہیں کرتا جج، اس لیے کہ قانون سازی نہیں ہوئی ہوئی. اسمبلیوں سے قانون سازی ہوگی اور پھر عدالتوں تک بات پہنچے گی. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیوں حمایت کر دی. عزیزان گرامی، نہیں، ہم نے کسی کی حمایت بلا شرط نہیں کی ہے. ہم نے کسی کو دعا دی ہے تو قومی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری توانائیوں میں اضافہ کرے. اس پاکستان میں آپ کسی سے کم نہیں ہیں. میں نے کہا اس فورم کے اوپر کہ جب ڈاکٹر عارف علوی کو صدر مملکت بنایا جانے لگا تو پاکستان کی ایجنسیاں یہ تحقیق کیوں کر رہی تھیں کہ علوی کیوں لکھا جاتا ہے، کہ کہیں یہ ڈاکٹر عارف صاحب جو ہیں وہ شیعہ تو نہیں ہیں. تو میں نے ایک بڑے فورم پر سیاستدانوں، موجودہ حکمرانوں کے سامنے عرض کیا تھا، یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ پاکستان کا بنانے والا تو شیعہ ہو سکتا ہے، چلانے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ادارے؟ کیوں ایسا سوچتے ہیں پاکستان کے ادارے؟ ہم نے برابر کا اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، بلکہ ہمارا حصہ شاید کسی سے زیادہ ہو. اور پاکستان کے وجود میں بھی ہمارا حصہ کسی اور سے زیادہ ہوگا، اور پاکستان کی بقا میں بھی ہمارا حصہ کسی سے کم نہیں ہے. ہم نے اتنے لاشیں اٹھائے
मगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। हमने पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने दी। हमने किसी दुश्मन पड़ोसी मुल्क को इस मुल्क में साजिशों की इजाज़त नहीं दी। हमने इजाज़त नहीं दी। हमारे ज़रिए से पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान का मुल्क हमारे ज़रिए से पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पाया। अगर उस मुल्क की साजिशों को इस मुल्क में किसी ज़रिए से लाया गया है तो वो शिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बनाने वाले भी हैं, हम इसके बचाने वाले भी हैं। लाशें उठाना, जनाजे उठाना, बदन के टुकड़े उठाना करबला से सीखा है।